نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا مبارک اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس مناسبت سے سیرت کے موضوع پر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس دنیا پر جب نظر دوڑایا جاتا ہے تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ لہلہاتی کھیتی، یہ سرسبز گلستان، یہ مہکتے گلاب اور چہکتے عندلیب کس کی مرہون منت ہے؟ اس باغ اور کھیتی کی آبیاری کس شخصیت نے کی؟ حالانکہ 1400 سال پہلے انسانیت کا گلستان بالکل ویران اور اجڑا ہوا نظر آتا ہے، جہاں نہ کوئی کلی کھلتی ہے اور نہ کوئی بلبل چہکتی ہے۔ وہ محبوب کل، دانائے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جس کی بعثت سے انسانیت میں جان آ گئی اور اس کی روح نکھرنے لگی۔ خود جور و جفا کی تاریکی میں بھٹکنے والی انسانیت مہر و وفا اور رشد و ہدایت کے دیے اور دیپ جلانے لگی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محترم سامعین و ناظرین، خالق انسانیت کا عالم انسانیت کے نام محسن انسانیت کو مبعوث کرنا یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حالانکہ اس سے پہلے انسانیت جہنم کی کھائی میں گرنے والی تھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد رکھو، جو اس نعمت اور احسان کو بلائے گا اور محسن انسانیت کی اتباع سے پہلو تہی کرے گا تو عند اللہ اس کا کوئی عذر مقبول نہیں، کوئی بہانہ منظور نہیں، جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ شاعر نے اس کی عکاسی یوں کی ہے، در فیض محمد واہے آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے، مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ سامعین محترم، آپ کی زندگی ہمارے لیے کامل اسوہ حسنہ ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا ایسا کوئی پہلو نہیں رہتا جس میں آپ کی کامل رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ جو آپ سے رشتہ توڑتا آپ اس سے اور قریب ہو جاتے، ظالم کو معاف فرماتے، جس طرح فتح مکہ کے دن اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، اور یہی تعلیم اپنی امت کو دیتے ہوئے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، واعط من حرمک، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، واحسن الی من اساء الیک، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرو۔ غرض آپ کی صفات میں سے ایک ایک صفت ہمارے لیے کامل اسوہ حسنہ ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ایمان کا دعوت تو کرتا ہے،
हुब्बे नबी का दावत तो करता है, लेकिन उस नादान को ये मालूम नहीं कि उसके नबी क्या फरमा गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात के चंद नुस्खे लाकर बारगाह रिसालत में पढ़ने लगे। अबू बकर भी मौजूद हैं। नबी का चेहरा मुतगय्यर होना शुरू हुआ, रुखसार मुबारक लाल होने लगे। अबू बकर ने महसूस किया तो उमर को डांट कर कहा, उमर तेरा भला हो, तू क्या कर रहा है। हज़रत उमर ने जब हुजूर की तरफ देखा तो फ़ौरन कहने लगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। आपका गुस्सा जाता रहा, फिर फरमाया, वल्लाह लौ अदरक नबुव्वती लत्तबअनी। आदम से लेकर ईसा तक सब के सब मेरे झंडे तले होंगे। व आदम वमन सिवाहु तहत लिवाई। कुरान ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। लेकिन आज का मुसलमान ईमान का दावत तो करता है, हुब्बे नबी का दावत तो करता है, इश्क नबी का दावत तो करता है, लेकिन आज का ये इश्क मुझे समझ में नहीं आता। इस मौके पर यही कहा जा सकता है, तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बहु व हाज़ा लउम्री फिल फ़िआली बदीउ। इन कुंत सादिक़न फ़ी क़ौलिका लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। शायर कहता है, ए मुखातब, तू नबी से मोहब्बत का दावा करता है और इसकी सुन्नत से कतराता है। इससे पता चलता है कि तू अपने मोहब्बत में झूठा है, तेरी मोहब्बत झूठी है। क्यों? इसलिए कि आशिक तो माशूक के हर हर अदा पर जान देता है। तेरी मोहब्बत उस मजनून की मजाजी मोहब्बत से भी गई गुजरी है जो लैला के दरो दीवार चूमता फिरता ये कहता गया, अमर्रु अला दियारी दियारी लैला, अमर्रु अला दियारी दियारी लैला, उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा वमा हुब्बु दियार शगफ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी की सीरत को समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।